انتہائی مہربان معزز و مکرم سامعین ناظرین حاضرین بزرگوں و السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ربیع الاول شریف، کیا بات، سبحان اللہ، ربیع الاول پہلی بار ربیع بہار بہار کی پہلی ذہن میں رکھیں، بہار آتی بھی جب ہے جب خزاں جا چکی ہے۔ بہار تب آتی ہے جب خزاں وہ پوری دنیا کا کباڑہ کر کے جاتی ہے۔ خزاں، زمین خوش، سمندر خوش، شجر خوش، حجر خوش۔ جب بہار آتی ہے تو سبحان اللہ، آپ دیکھتے نہیں کہ سردیوں میں لوگ گھر میں چھپے رہتے ہیں، نکلنا پسند نہیں کرتے، پروگرام میں نہیں جاتے، ادھر ادھر بڑے کام جاتے ہیں۔ جو یہ فروری اور مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، نہ نکلنے والے بھی نکل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پیاری فضائیں، پیاری ہوائیں، پیارے لہراتے سرسبز و شاداب درخت، ان کی پیاری پیاری پونچھلیں، ان کے پیارے پیارے پھول، خوشبوئیں، عطر، ہر سو زمانہ ایک جان میں جان آتی ہے۔ تو جب میرے آقا حضور علیہ السلام کے ذات پاک تشریف لائے، باطل کا نظام، جہالت کا نظام، بت پرستی کا نظام، بے علمی کا نظام، بدعملی کا نظام، گناہوں کا نظام، یوں سمجھے کہ پورے کا پورا زمانہ، پورے کا پورا جہان اپنا جہالت کی حساب میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کہیں گے کہاں سے پورے کا پورا جہان؟ ہاں، نبی ہو تو پھر جہاں زندہ ہوتا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ تو 570 سال سے آباد تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، خزاں ہی خزاں، باطل ہی باطل، بت پرستی ہی بت پرستی، مصیبت ہی مصیبت، مسئلے ہی مسئلے، پرابلم ہی پرابلم۔ تو جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر طرف بہار ہی بہار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا گواہ ہے۔ صرف لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، معرفت کی نگاہ سے اگر دیکھیں، جب آمنہ کے لال نبی صاحب باقوال تشریف لائے، بیت اللہ شریف اپنی جگہ پر فخر کر رہا تھا کہ میرے امام آ گئے، بیت المقدس اپنی جگہ فخر کر رہا تھا کہ میرے امام آ گئے، مدینہ طیبہ اپنی جگہ گونج رہا تھا کہ مجھے آباد کرنے والے آ گئے، ملائکہ اپنی جگہ خوش تھے کہ ہمارے مقتدی اور پیشوا آ گئے، نبی مرسلین اپنی جگہ خوش ہو
بڑی بڑی تعویلات ہیں، بڑی بڑی تفسیریں ہیں، لیکن تحقیق پکی سچے کی بات یہ ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ آگے قرآن پاک کا واضح ارشاد ہے اور کتاب مبین کیا روشن کتاب ہے۔ نور ایسا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں سے دیکھو کیسا نور سبحان اللہ، ہر ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نور سے منور سیارے ہیں، ستارے ہیں، پوری کائنات، پورے جہاں، پوری مخلوق۔ جب حدیث نور آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بندے سے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بشر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، عرب ناصر کیا پیدا ہوا ہے، فرشتوں کے سامنے پیدا کیا گیا۔ جب پیدا کیے جاتے ہیں سید الملائکہ امام الملائکہ تمام کے تمام ملائکہ جنتی ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے تائیں پہ آگے پیچھے چاروں طرف ایسے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے پڑھ رہے السلام کہ سبحان اللہ السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کی نعت اور بھی خیال ہے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات عرض کرتے ہیں مولا تو نے مجھے آج پیدا فرمایا، تو نے مجھے مٹی سے پیدا فرمایا، ان کے سامنے پیدا فرمایا، راز کیا ہے بات کیا ہے مولا یہ ملائکہ تیرے روح کی پیداوار ہے، تو نے اپنے روح سے پیدا کیا، یہ مجھ سے معصوم بھی ہے، مجھ سے پہلے بھی ہے مولا یہ مخلوق پاک ہے، میری مہدی طرف چاروں طرف یہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے ایک درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میری تعظیم و تکریم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے سبھی بات یہ ہے کہ میں نے تجھے آج پیدا کیا، مٹی کا پیدا کیا، لیکن اصل راز یہ ہے کہ میں نے تیرے کو تجھے اپنے بابوں کے روح کو رکھا۔ اس نور کو رکھا جس نور کے سبب میں نے تجھے پیدا کیا، یہاں تک کہ پوری خدائی کو پیدا کیا۔ مولا اتنے شان والا نور، اتنے عظمت والا نور، اتنے پیار والا نور، مولا میری محبت اور عشق کہتا ہے اس کو میری پشت میں نہ رکھو، میری پیشانی میں رکھو، میری پیشانی میں رکھو۔ جب آپ اپنی آدمی اپنی پیشانی میں رکھا گیا تو تمام ملائکہ کو آگاہ ہوا کہ میرے پیارے آدم صلی اللہ جب مجھے نام بتا دیں اس پیشانی کی تعظیم کے لیے تو وہ سب نے پیشانی چھپا۔ وہ بھی تو ایک عبادت تھی نا، کھڑے کھڑے بھی تو ایک عبادت تھی نا، ایک شریعت تھی جس میں کھڑے کھڑے عبادت تھی، رکوع سجود نہیں تھا۔ کچھ ایسی شریعتیں بھی آئی ہیں میری جس میں رکوع تھا سجدہ نہیں تھا، میری تمام شریعت میں رکوع سجدہ ہو، لیکن بات غور میں رکھیے گا سجدہ کیوں کرایا گیا؟ سجدہ ہوتا ہے پیشانی سے، سجدہ ہوتا ہے گھٹنوں کو ٹیکنے سے، سجدہ ہوتا ہے ہاتھوں کو ٹیکنے سے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے نور مبارک جب پیشانی میں رکھا گیا تو اللہ رب العزت نے اس پیشانی کو اتنا قرب عطا فرمایا، جب بندہ کی عبادت ریاست کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عبادت میں بندہ وہ سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ پیشانی کو اتنی اعزاز کیوں ملا، عظمت کیوں ملی، شان کیوں ملا، اکرام کیوں ملا، اکرام کیوں ملا؟ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ولی پیشانی کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے یہ بدبخت ہے کہ بد یا سعادت مند ہے۔ پیشانی میں سب کچھ دیکھ دیا جاتا ہے، پیشانی کو اعزاز حاصل ایسی ہوا کہ میرا آقا حضور علیہ السلام کے دور میں جب ملائکہ کا نور آپ کی پیشانی میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کی پیشانی میں آ گیا، تب بھی ملائکہ جاتا ہے یہی انداز، یہی ادب، یہی احترام، یہی درود و سلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض مولا یہ راز کیا ہے، بات کیا ہے؟ نور مبارک پیچھے تھا، تب بھی ملائکہ دائیں میں چاروں طرف میرے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ جب نور مبارک آگے آ گیا تو تب بھی ملائکہ کی کنڈیشن
آنکھ پر لگاتے ہیں، آنکھ پر کیوں لگاتے ہیں؟ اسی نور نے تو یہی آنکھ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں میرے آنکھ کا نور کم ہو گیا ہے، آنکھ روشن تو نہیں کرنا، یہی کہتے ہیں نا میرے آنکھ کا نور مدم ہو گیا ہے۔ اور تیرے آنکھ کے نور کا یہ کمال ہے کہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے آسمانوں کو دیکھ رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے جہاں تک تیری دید جاتی ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تیرے آنکھ کے نور کا کمال یہ ہے کہ تو بڑی سے بڑی چیز دیکھ رہا ہے، بڑی سے بڑی چیز دیکھ رہا ہے، اگر کوئی خوشی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اگر حسین ہے اس کو بھی دیکھ، تیرے آنکھ کے نور کا بات کا یہ ہے تو جو سراپے نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب کھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی ذات پاک نے یہ پوچھا تمہارے قبر زمانے یہ فرمایا پیارے پیارے سبھی بات یہ کہ یہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے، یہاں تک کہ آپ اس نور مبارک کی برکت سے تمام ملائکہ پر فوقیت حاصل کر لی، عظمت حاصل کر لی، شان حاصل کر لی، مقام حاصل کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رکھا، آپ کے اہل محترم کو بھی جنت میں رکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پاک سے نور مبارک وجود مبارک منتقل ہوا، آپ نے پیارے اپنے بیٹے حضرت شیخ علیہ السلام کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، پیارے بیٹے یہ ایسی امانت ہے، یہ ایسا لاجواب و خزانہ ہے، پیارے بیٹے اپنی ذات کی پرواہ نہ کرنا، بچوں کی پرواہ نہ کرنا، بیوی کی پرواہ نہ کرنا، اپنے مال متا کی پرواہ نہ کرنا، اس نور کی ہر حالت میں عبادت کرنا۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، ہر نبی نے ایسی عبادت فرمائی جس سے عبادت کرنے کا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ جہالت میں بھی، زمانہ جہالت میں بھی میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مشکات شریف ہے، طبرانی شریف ہے اور مسلم شریف ہے، سیاستہ کی حدیثیں ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا نور مبارک، اتنے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو مسجد قریش بارہ میں نوز شریف ہوئی تو آپ کے نور مبارک کی جو تذکرہ ہے جو عام آدمی اس کی بات نہیں کرتے، حالانکہ میں نے آپ کے سامنے لفظ پڑھا ہے مبارکہ قد جاءکم، کیا پڑھا؟ قد جاءکم، آیا ہمارے پاس بھیجا کیا، قرآن پر فرماتے ہیں ربنا وابعث رسولا، ابراہیم علیہ السلام نے مولا اپنے محبوب کا نور بھیج، بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے، پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ دوست قرآن پاک کی کئی آیاتیں حدیث مبارکہ یہ میرا سلیم کے خطبات اور اشارات عالیہ اس چیز کی مبین دلیل ہے کہ میرا آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پیدا ہوا ہے۔ پیدا تھا تو فرشتے تعظیم کر رہے تھے، پیدا تھا تو آدمیت سے منتقل ہو کر حضرت شیخ علیہ السلام کی پشت مبارک میں رہا، پیدا تھا تو حضرت شیخ علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت ادریس سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت نوح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، یہ منتقل ہوتا رہا، صدیاں گزرتی رہی، زمانہ گزرتا رہا، جب میرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت مبارک میں آیا تو سارے کا سارا مقام پر دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، جب میں اپنی امی پاک کے پیٹ مبارک میں تھا جو مجھ پر مجھے سلام کرتے تھے، جو مجھے سلام کہتے تھے، حضرت عبداللہ کے نور مبارک جب پیشانی میں آیا تمام مکہ والوں میں سے آپ اتنے حسین و جمیل تھے، روایات میں آتا ہے کہ 300 عورتیں، کچھ روایت میں کم بھی ہے، 300 عورتیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نکاح کرنے کی خواہش مند تھی۔ ایسا ہنسی کا نکاح سے ہو گیا، ایسا ہنسی کا نکاح سے ہو گیا، ایسا ہنسی کا نکاح سے ہو گیا۔ راز کیا تھا؟ انہوں نے پڑھا تھا، تورات شریف میں پڑھا تھا، انجیل مقدس میں پڑھا تھا، انہوں نے اپنے علماء سے سنا تھا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ
کہ نبی آخر زمان آئیں گے سبحان اللہ اور مکہ شریف میں آئیں گے سبحان اللہ اور قریش خاندان میں آئیں گے سبحان اللہ اور بنی اسماعیل میں آئیں گے. اور جب آپ کے پورے مبارک کو دیکھتی تو خیش اتنے شانہ والا نبی اتنے شانہ والا رسول ان کی مائیں ہم بنتا ہے. سبحان اللہ ماں بننے کا اعزاز میں حاصل ہو گیا. ہم نے خود کتابوں میں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت والے دن ان تمام ماؤں کو جو میری مائیں بننے کی محبت میں بار بار موقع میں تو خودکشی کر دی تھی اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا اسی محبت میں کہ ہم جو چیز حاصل کرنے آئے تھے وہ نہیں حاصل ہو سکی. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ایک اور مصر کی عورت تھی یمن کی بھی بہت بڑی بارگاہ تھی بہت بڑی. آپ کی بارگاہ میں آئے تو عرض کرتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ شادی کرو گے. بعد سے چھوڑ کر یمن سے شام سے حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں میں اپنے بابا سے پوچھ کر پھر آپ کو بتاؤں گا. رات گزری شب وصال ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدنا عامرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ مبارک میں اترے. صبح ہوئی جب آپ آئے اس عورت کے پاس وہ عورت جو دور سے آپ کو سلام کرتی تھی تعظیم میں اسٹینڈ ہو جاتی تھی وہ عورت بیٹھی رہی دیکھا تک نہیں. آپ نے فرمایا یہ راز کیا ہے؟ کل تو میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار تھی مجھے بار بار دیکھ رہی تھی اور ایک اشارہ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ نکاح کرو. ہاں میں گھر جا کر اپنے بابا سے پوچھ کر آیا ہوں میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ عورت فرماتی ہے وہ بی بی سیبہ فرماتی ہے کہ میں جس کے لیے نکاح کرنا چاہتی تھی وہ اب نہیں ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ آج آپ نے کہا کسی عورت کے ساتھ وصال کیا قربت فرمائی؟ آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ پہلے شادی شدہ تھا جو میری بہن اہلیہ محترمہ مکرمہ معصمہ تھی ان کے ساتھ میرا وصال ہوا. اس عورت نے کہا کہ اے پیارا عبداللہ جس کی خاطر میں یمن چھوڑ کے آئی ہوں جس کی خاطر میں واچن چھوڑ کے آئی تھی جس کی خاطر میں سارا کچھ چھوڑ کے آئی تھی وہ قسمت والی مائیں لے گئی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جتنی مائیں ہیں کل قیامت والے دن میں سب کو جنت میں لے کر جاؤں گا. وہ میری مائیں ہیں وہ میری مائیں ہیں میں ان کو کل قیامت والے دن ماؤں کا درجہ دلاؤں گا. اور جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ تیرے ہیں لے جا جنت جنت بھی تیری. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عہدیدار میں تھے. قربہ بن کعب آتے ہیں. حضرت قربہ بن کعب ہر جمعے کے جمعے اس کا نام پہلے عروبہ تھا. اس کا نام کیا تھا؟ عروبہ تھا جمعہ نہیں تھا. اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کرتے اولاد کو اکٹھا کرتے بیٹوں کو اکٹھا کرتے بیت اللہ شریف میں آ کر وہاں کے وقت نازل نصیحت فرما دے تقریر فرما دے تنبیہ فرما دے نصیحت فرما دے وصیت فرما دے کہہ دے اے میری نسل اے میری اولاد اے میری ذریت مجھ ہی میں نبی خیر الزمان آ رہا ہے. مجھ ہی میں خانے کعبہ شریف کو بات کرنے والا آنا ہے. مجھ ہی میں نبی سید المرسلین آنا ہے. جب وہ آ جائیں بھول نہ جانا کلمہ پڑھنا. کلمے پڑھنے کے بعد جہاں جہاں میرے محبوب کو مدد کی ضرورت ہو دین کے معاملے میں اسلام کے معاملے میں اپنے تن من دھن فدا کر دینا. پھر بھی کہنا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کا حق ادا نہ کیا جس طرح کے حق ادا کرنے کا حق. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے 7ویں پوسٹ میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں دادا. کتنے دادا؟ 7ویں دادا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جمعے کے دن میلاد مناتے اپنی اولاد کو راز نصیحت فرماتے. دوست سے ملتے تھے کہہ رہے تھے قاسم ایسی ایسی باتیں اجاگر کریں جو لوگوں کو پتہ ہو کہ صرف ہم سنی میلاد نہیں مناتے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد آپ کی پیدائش سے پہلے منایا جا رہا ہے. 7 پشتے پہلے کم از کم 50 سال کا بھی آپ وقفہ ڈالیں تو 350 سال
جی آگے سنیں تباہ ہو جائے وہ قرآن کا فرماتے وقوم تبع تباہ ہو گئی جنت کے بعد کا لقب ہے تبع جب اس نے کتابوں میں پڑھا مکہ شریف آیا مکہ شریف سے جب پتہ چلا کہ ابھی اس ہستی کو آنے میں کئی سو سال دیر ہے کئی سو مایوس ہو گیا اداس ہو کے چل پڑا لشکر تھا بڑا جبر وکیل لشکر تھا بڑے بڑے عالم فاضل تھے محقق تحقیق دان تھے یہ لشکر ہزاروں کی تعداد میں رواں جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہے کیونکہ اس نے پڑھا تھا کہ میرے محبوب پیدا مکہ شریف میں ہوں گے اور آپ ہجرت مدینہ طیبہ میں فرمائیں گے اور آپ کا روز احمد نہیں ہوگا بہت لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے ان کے ساتھ 300 نماز تھے یہودی انہوں نے اپنی اجازت سے ان سب کو یہاں بسنے کا حکم دیا علماء کو اور اپنے طرف سے ان کو مکانات بنا کر دیے ان کو پیسے دیے اور اپنی زبان حال سے عرض کرتا ہے اپنی عشق و محبت پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کتابوں میں پڑھا میں نے تورات شریف میں پڑھا میں نے انجیل مقدس میں پڑھا میں نے زبور شریف میں پڑھا میں نے اور یہود کے علماء سے سنا میں نے نصارہ کے علماء سے سنا یا رسول اللہ آپ کے بھی تشریف آنے سے بڑا ٹائم ہے میرا دل تو یہ چاہتا تھا میری محبت تو یہ چاہتی تھی اگر آپ میرے سفر میں آ جاتے میں اپنی بات سے چھوڑ دیتا میں اپنا مال متا چھوڑ دیتا میں اپنا دلدہ چھوڑ دیتا یا رسول اللہ میں اپنا وطن چھوڑ دیتا میں اپنا خاندان چھوڑ دیتا یا رسول اللہ اگر آپ ہوتے تو میں آپ کا کلمہ پڑھتا اور آپ کا صحابی بن جاتا جب لوگ آپ کو چھوڑ جاتے سجدہ نہیں ہوتا جب لوگ آپ سے جھانک کرتے پہلے سب معلوم نہیں آتا یا رسول اللہ مقبول ہوں آپ کی ذات پر تشریف فرما نہیں ہے میرا دل یہی چاہتا تھا کہ میں آپ کا امتی بن جاؤں میں آپ کا صحابی بن جاؤں میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا بن جاؤں یا رسول اللہ میرا یہ رکا ہے میری یہ دستاویز ہے آپ نے لکھا اور اس طرح کو جو یہودیوں کا بڑا بڑا عالم تھا اس کے سپورٹ کیا اور اس کو وصیت کرنے کہ اے عالم یہودی میں تجھے وصیت کر رہا ہوں میں تجھے دستاویز دے رہا ہوں میں نے تجھے مدینہ طیبہ میں ٹھکایا تیری اولاد میں وصیت کر دینا یہ میرا جو بچہ ہے یہ میرا رکا ہے اپنی اولاد کو بتا دینا ایک کام ہمارے گھر کا ہے اگر اس کے زمانے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک کام میں محبوب کی بات میں پیش کر دینا اگر تیرے بیٹے کے زمانے میں آئے تو ان کو کہنا کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر دے اگر اس کے زمانے میں آئے تو ان کو کہنا وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر دے یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا 100 سال نہیں گزرا 200 سال نہیں گزرے خدا کا 100 سال گزر گئے یہ خاندان مدینہ طیبہ میں آباد تھا جب بات بننے لگتا اپنے بیٹے کو وصیت کر دیتا جب وہ بنتا اپنے بیٹے کو وصیت کر دیتا یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا خوش وقت زمانہ حضرت ابو ایوب انصاری کا وقت آیا زمانہ آیا قسمت جب کہہ دو سبحان اللہ اسی بڑے یہود عالم کے خاندان میں سے اس وقت جو ہستی موجود تھی حضرت ابو ایوب انصاری تھے وہ اس وقت رکا آپ کے پاس تھا تب میرے گھروں کا آپ کے پاس تھا خدا جانتا ہے کہ صدیاں بیت گئی آج آپ کو یہ راستہ پتہ چلے گا کہ کیا راستہ کتنے دیوانے پرانے مسانے تھے بنو سلمہ یسرب مدینہ طیبہ کے والی رہنے والے بڑے بڑے اوصاف تھے امیر تھے جان نشان کرنے والے تھے سب سے پہلے ایمان لے آئے راز کیا تھا ہر کوئی دامن پھیلائے کھڑا ہے یا رسول اللہ آپ کی آقا یہاں ہمارے یہاں تشریف فرما آپ نے فرمایا میری آقا اللہ رب العزت کے بل پر معمور ہے آپ لوگ ایسا سنتے ہیں نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک ناقل ہوئی حالانکہ ساتھی اور بھی تو تھے سارے کے سارے دیوانے پروانے مسانے تھے راز کیا تھا اور کسی کا گھر کیوں نہ رکی راز یہ تھا کہ رکا آپ کے گھر میں تھا پھر اونٹنی ایسی بنا کرنا نبی کی اونٹنی سبحان اللہ کہہ دیا سبحان اللہ آپ کے ساتھ بات میں فرمایا میرے پیارے صاحب میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو میری اونٹنی کی بہاروں کو چھوڑ دو یہ میں نبی کی اونٹنی ہے اگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مالے کے فرمائے ہاتھی ناقۃ اللہ لکم یہ میری اونٹنی ہے جو نبی الانبیاء کی اونٹنی ہو اس کی اونٹنی کہہ دیا سبحان اللہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مالے فرمائے یہ میری اونٹنی ہے جو میرے محبوب کی سواری ہے اس کو کس کی جب ہاتھوں کے بارے میں فرماتے ہیں میرے ہاتھ ہیں مارنے کے بارے آتے ہیں جب تو آپ نے نہیں مارا میں نے مارا بار میں اتنا میں تو لاٹھی
اونٹنی کسی برتن میں پڑ کر نہیں آئی، کسی کے سکھایا نہیں تھا، اس کو کسی نے بتلایا نہیں تھا، آگے اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ یہ مسجد قباء کی جب بنا کر آپ روانہ ہوئے نا بنو سلمہ میں سے مدینہ طیبہ میں، آپ نے فرمایا میری اونٹنی کی باہر کو چھوڑ دو۔ گلیاں تھیں، موڑے تھے، اونٹنی کو آگے بھی بتلانے والا نہیں تھا۔ فارغ سے پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اگر کسی گلی کے اندر میں تھا یا کسی موڑ میں تھا، اونٹنی کو کوئی نہیں بتا رہا، اونٹنی شہر میں نہیں ہوتی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ایک کا گھر چھوڑ کے دوسرے کا، پہلی گلی تیسری گلی، یہاں تک کہ سارے گھر چھوڑ کے، سارے محلے چھوڑ کے، سارے روم چھوڑ کے، جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا وہیں اونٹنی خود بخود ہے۔ اسکنا کیوں بیٹھی؟ خط آپ کے پاس تھا، تب علیہ کا خط آپ کے پاس تھا، تو میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم غیر دان نبی اولین و آخرین کا علم جاننے والے میرے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ایوب ہم آپ کے گھر میں ان بارے ہوں گے، پہلے مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ خط پڑھا، آپ نے فرمایا ہم نے اپنے بھائی کا سلام قبول کیا اور اس نے غلامی میں شامل فرما دیا۔ بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے ملاد آج سے چلے ہیں، بات سنتے جگہ ملاد بنایا، اس امت نے اپنی جگہ ملاد بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری بغاز میں، ہوا میں، فضا میں، خدا کے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ساتھ جنات ہیں، انسان ہیں، گھوڑے ہیں، آپ روا دوا ہیں، چلتے چلتے جب میرے آقا حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ میں آئے، یہاں تک کہ یہاں میں اپنے تخیل سے عرض کر رہا ہوں اس جگہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے جب آپ مدینہ شریف کے شریف سے جاتے ہیں، آگے لکھا ہوتا ہے حرم ہے، یعنی یہاں حرم کی حدود شروع ہو رہی ہے۔ میرا دل تو یہ بات ہے کہ آمن سے پہلے عرض کیا ہوگا بلکہ حکم فرمایا ہوگا اے میری سواریوں ٹھہر جاؤ، اے میری فوج ٹھہر جاؤ، اے میرے غلاموں ٹھہر جاؤ، اے میرے امتیوں ٹھہر جاؤ، اے میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، آپ مجھے تخت سے اترنے دو، مجھے سواری سے اترنے دو۔ آپ سواری سے اترے، آپ تخت سے اترے، سارے کے سارے دیکھنے والے ہیں وہ نبی جو آج تک اترا نہیں ہے، وہ نبی جو آج تک پیدل چلا نہیں ہے، یہاں سے یہاں تک جانو تو گھوڑے پر جاتے ہیں، یہاں سے یہاں تک جانو تو تخت پر جاتے ہیں۔ یہ راز کیا ہے؟ یہ چیکن میدان ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ریتلی زمین ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر ہے، نبی کے ساتھ مصنوع ہے، آپ کے ساتھ پاک کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی پتھر نہ چل جائے، سارے کے سارے غلام حیران ہیں۔ راز کیا ہے؟ ہمارے بادشاہ کو، ہمارے نبی رسول کو کیا ہو گیا؟ سواری سے اترے، آپ سواری سے اترا کر گراما گراما سر جھکا کے ادب سے آرام آرام سے چل رہے، سر جھکا کر ادب سے آرام آرام سے چل رہے ہیں، سارے کے سارے پیچھے، جتنے آپ کے غلام تھے، جتنا آپ کا قافلہ تھا، سارا جب مدینہ شریف کی حدود سے گزرے پھر آپ نے فرمایا میری سواری لے آؤ، میرا تخت لے آؤ، عمل فرمایا پھر آپ پرواز، میں پرواز عرض کرتے آپ کے صحابہ فوج عملہ حضور راز کیا تھا؟ اتنا ایک تو سفر بیٹھا تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نظر بھی نہیں ہے، کوئی خدا کا گھر نظر نہیں آیا، کوئی اس میں راستہ گجان نظر نہیں آیا، کوئی اس میں پہاڑ نظر نہیں آیا، اس میں کوئی دریا نہیں، راز کیا تھا؟ چند ایک فاصلہ تھا، آپ نے یہاں پیدل، آپ نے فرمایا میرے امتیوں، میرے صحابہ، میرے دیوانے، میرے پروانے، اصل بات یہ ہے میں تو نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے رسول سے وعدہ دیا تھا، وہ وعدہ جس کی میں نے ثبوت تفسیر کر دی تھی، ہم اپنے اس وعدے کے پابند ہیں، خدا مدد کے دوست کے فرستادہ ہیں، ہم نبی و رسول ہیں، جن کے صدقے سے مجھے یہ سلطنت ملی، جن کے صدقے سے مجھے یہ عروج ملا، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جنات اور شیاط کو میرے تابع کیا، ہوا کو میرے تابع کیا، سب کو میرے تابع کیا، جہاں کو میرے تابع کیا۔ اے میرے صحابہ بات یہ ہے اس نبی کے یہاں بسنے کا شہر آیا، اس نبی کا یہاں بسنے کا مقام آیا، تو میں صرف محمد علیہ السلام کے دل محبت اور عشق نے یہ گوارا نہ دیا، جو ہمارا بھی امام ہے، میرے بابا کا بھی امام ہے، میرے جد امجد کا بھی امام ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، تمام رسولوں کا امام ہے، آپ کی مسکن کا ہے تو سلیمان میرے پرواز ہو کر گزر جائے، یہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا۔ جس کی جگہ کی نبی تنظیم کرے، اپنی امتوں کو بتائے اور
اور یہ اعلان کریں کہ جب وہ ہستی آ جاتی یا ہمارے ہوتے آتی، یہ ہمارا جو جلال آپ نے چھوڑ دینا تھا، تم نے چھوڑ دینا تھا، ہمارا کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا تھا، ہماری پیروی تابعداری چھوڑ دینی تھی، اس نبی کا کلمہ پڑھنا تھا جس سے ہم سے وعدہ نہیں ہے۔ عرض کر رہے ہیں یہ ملا نبی اپنی جگہ، رسول اپنی جگہ۔ جب عیسی علیہ السلام کے بارے قرآن پاک نے تو ایک جگہ محفوظ فرمایا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ عیسی علیہ السلام ایک دن بولے ہوں گے، ایک دن بتایا ہوگا، ہر کس نہیں ایسا۔ میرا ایمان و یقین کہتا ہے جب وہ اپنی امتوں کو سبق دیتے تھے، جب اپنی امتوں کو وہ پڑھاتے تھے، بتاتے تھے، خدا گواہ ہے جب پہلے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا ہوگا یا درمیان میں ہوتا ہوگا یا ایک پر ہوتا ہوگا، میں آپ کو یقیناً واضح سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی محفل نہیں ہوتی ہوگی، ایسا مجمع نہیں ہوتا ہوگا جہاں وہ نبی اپنی امت کو درس دے اور ان کو آگاہی دے اور میرے محبوب کا تذکرہ نہ کریں۔ اس فضل سے وعدہ کر کے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی، آپ نے جب دیکھا کہ میرے ہوتے ہوئے نہیں آ رہے تو آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ میرے حواری، اب میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں سے نبی نہیں آئے گا، میرے بعد بھی رسول نہیں آئے گا، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا، میرے بعد جو آئے گا پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، میں کس نے بتایا نہیں تھا، ان کی شان کیا تھی، کیسے تھی، کس طرح تھی، اور میں بتاتا ہوں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو لوگوں نے محبت میں آ کر خدا کا بیٹا فرمایا اور روح القدس فرمایا گیا، بغیر باپ اتنی شان والا نبی کائنات میں اگر یہ امتیاز حاصل ہے تو آپ کی ذات پاک کو حاصل ہے کہ بغیر باپ کے آپ پیدا ہو۔ یہ تھوڑی شان والا نبی ہے، تھوڑی عظمت والا نبی ہے۔ ہم ایک بزرگ کی کرامت دیکھ رہے ہیں، گبیدہ ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ معجزہ دیکھا ہوگا کہ وہ نبی بغیر باپ کے، وہ تو سارے دیوانے پروانے ہوتے ہوں گے، تن من دھن کی بازی لگانے والے ہوتے ہوں گے، لیکن آپ نے فرما دیا میں تمہارے لیے جو کچھ ہوں، لیکن میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی کہ میرے تذکرے کو صف و طریق چھوڑ دینا، میرا کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا، میری جیل مقدس کو چھوڑ دینا، میری تعلیمات و شریعت طریقت کو چھوڑ دینا۔ جب وہ آئے تو سوچنا نہیں، انتظار نہ کرنا، فوراً کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو وہ محبوب ہے جس کے بارے میں پیارے خلیل علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس کے پیارے بارے میں حضرت عیسی علیہ السلام نے بشارت دی۔ یہ تو وہ نبی ہیں جس کے بارے میں سارے کے سارے نبی اپنے امتوں کو حدیث دیتے رہے، بتاتے رہے، میسج دیتے رہے، مدعا سناتے رہے، یا رسول اللہ ایسی عظمت والا محبوب، ایسی شان والا محبوب کاش کاش کہ اس زمانے میں ہم پیدا ہو جاتے، جس کی امتی بننے کے لیے موسیٰ کلیم جیسا نبی بھی سیکھ دیتا ہے، خواہشیں دیکھ کر گئے، مولا رسالت لے لے، نبوت لے لے، کلیم لے لے، کتاب لے لے، اپنے محبوب کا مدینہ۔ پیارے آدم 300 سال ہوتے رہے، پوری کائنات میں 5 ہستیاں ایسی ہیں، 5 اتنا روئے انتہا کرتے ہیں۔ ان 5 میں سے ایک حضرت آدم علیہ السلام ایسے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جتنا آپ روئے کائنات اتنا کوئی نہیں رویا۔ 300 سال ہوتے رہے، ندامت کی وجہ سے چہرہ پر اوپر نہیں کرتے تھے۔ ہم 24 گھنٹے نہیں رو سکتے، 2 دن نہیں رو سکتے، ہفتہ نہیں رو سکتے، پریشان رہے اتنا مہینہ نہیں رو سکتے۔ 300 سال پھر جب اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، القاء فرمایا، وحی فرمایا، کیا فرمایا؟ فتلقى آدم من ربه کلمات۔ قرآن کا پہلا سپارہ، پہلا ربع، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا جب میرا ایک دن کے رونے سے کچھ نہیں ہوا، ایک مہینہ رویا کچھ نہ ہوا، 100 سال رویا کچھ نہ ہوا، 300 سال والے کا تو سبحان اللہ بانی فرمائی۔ آپ کے زبان مبارک میں وہ کلمہ جاری ہوا، عرض کرتے مولا اس محبوب کا واسطہ، اس محبوب سے شان کا واسطہ مولا جس کے لیے تو نے جنت کو پیدا فرمایا۔ جب میں جنت میں تھا، جنت میں جیسے کھڑکی کو دیکھتا تھا، جنت کے دروازے کو دیکھتا تھا، جنت کے باغات کو دیکھتا تھا، جنت کے شجر کو دیکھتا تھا، ان کے پتوں کو دیکھتا تھا، پھولوں کے مال کے مادوں کو دیکھتا تھا، جدھر بھی دیکھتا یہی ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا کریم تجھے اس ہستی کا واسطہ، اس محبوب کا واسطہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ زینت بخش، بس واسطہ پیش کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے آدم نے معاف کر دیا،
پیارے آدم ہم نے معاف کر دیا اور یہ اظہار بخشا کہ تیری اولاد میں سے ہم رسول بھیجیں گے. تجھے عزت دی تیری اولاد میں سے نبی بھیجیں گے. تجھے عزت دی تیری اولاد میں سے ہم اسی محمود کو بھیجیں گے. آدم علیہ السلام کا نام قیامت کے دن ابو آدم ہوگا, بلکہ ابو محمد آدم ہوگا. کیا ہوگا؟ ابو محمد آدم ہوگا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آدم کی توبہ کی وجہ سے قبول. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے چیخے سے آپ کی وجہ سے محفوظ. نوح علیہ السلام کی وہ کشتی 6 مہینے تیرتی رہے, آپ کی وجہ سے محفوظ ہے. ادریس علیہ السلام کی ذاتی بات آپ کی وجہ سے جنت. وہ نبی, وہ رسول, وہ صحابہ تھا, اتنے عظمت و شان والا نبی. خدا گواہ ہے, یقین کریں تصوراتی دنیا کبھی آپ بیٹھے تو صحیح, کبھی یہ تصور کریں کہ کل قیامت کا دن ہوگا 1000 نہیں, 1 لاکھ نہیں, 1 کروڑ نہیں, 1 ارب نہیں, 1 خرب نہیں, کئی خرب, بڑے بڑے چودھری بیٹے چھتری, بڑے بڑے گلگلتان, نبی والمرسلین اور بڑے بڑے عالم فاضل ولی پتر کی پرہیزگار از آدم تو قیامت کی صبح کے آخر فرات تک سارے مخلوق ایسی دہشت میں جب خداوند قدوس عالم جبالیوں کا عالم اور متوقع ہوگا, اس وقت صرف کہاوت جبال کا ظہور ہوگا. انسان دہشت و وحشت کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہوگا. یہ حدیث مسلم بخاری شریف کی تشریح کر رہا ہوں, معنی کر کے بیان کر رہا ہوں. کسی کو پسینہ ٹخن تک ہوگا, کسی کو گلد تک ہوگا, کسی کو کمر تک ہوگا, کسی کو کندھوں تک ہوگا, کسی کو سر پر ہوگا. کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, کئی 1000 سال گزر جائیں, پتہ نہیں چلے گا کیا کریں. کون ہمارا پریوار رس ہے, کون ہمارا داد رس ہے, کون ہماری سنے گا. خدا بندے دوست عالم میں اپنا صرف جبالیوں کا حالی کی کرسی پر متمکن ہوں گے. اچانک خیال آئے گا بابا کے پاس چلتے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ ذرا منظر دیکھیں, ذرا اس تصور کو ذہن میں فٹ کریں. اتنے شانہ والا محبوب سمجھ نہیں آ رہا. بہن کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کو, وہ منظر یاد نہیں آ رہا. ساری کی ساری انسانیت ایسے دیکھ رہی ہوگی, تک رہی ہوگی. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, بابا آپ ہمارے بابا ہیں, اللہ رب العزت کے صفی اللہ ہیں, یہ پوزیشن ہماری ہے, ہماری سفارش کرو. آپ ہمیں نے نو نتھے اور کس نے آپ میرے لیے طاقت نہیں کہ اس ذات کے سامنے اس انداز میں تمہاری سفارش کروں. ہاں اتنا ایک مہربانی کر سکتا ہوں, پہلے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. وہ اللہ تعالیٰ کے ہمراز ہیں, دنیا میں پہلے رسول ہیں, محاسن سارے نبیوں کے ساتھ آتے رہیں گے. سارے عام سوری توجہ کریں ذرا. آج ہم سفارش نہیں کر سکتے, آج اس کی بارگاہ میں نہیں بول سکتے. ذرا غور تک کریں اور دیوانے پروانے خوش نصیب ہو کس محبوب کے متی ہو. جب تک انبیاء جیسی ہستی بھی فرمائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نہیں, آج ہم بھی اس کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتا چلتا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے, یا وہ اللہ پڑھ حدیث مسلم شریف باب شفاعت میں پڑھ لینا. آپ فرمائیں گے ہاں آج میری بھی سفارش نہیں چلے. میں پوزیشن کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ تمہاری درخواست کو اس بارگاہ میں پیش کروں. ایک ہستی کا پتہ بتاتا ہوں, ایک ہستی کا پتہ بتاتا ہوں, راستہ بتاتا ہوں, دعوت بتاتا ہوں. یا اللہ بتاؤ, آپ بتائیں گے اس ہستی کا نام ہے, نام اس نے کلام محمد و احمد ہے. عربوں کی دعا میں نہیں کہتا آج اپنے محبوب کی شریعت کو پیچھ کر یا صرف اخلاص اس کو مان. آج اپنے محبوب سے دین سے پیار کر یا غیر کو خوش کر. اپنے محبوب کے دین سے پیار کر یا کفار اور انگریزوں کی مدد کرنا. یہ فیصلہ, یہ ججمنٹ اپنا ضمیر ہے, یہ ججمنٹ تمہیں خود کرنی ہے. جب سارے کے سارے اربوں خربوں قدموں کی تعداد میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے, یا رسول اللہ جدھر جاتے رہے کوئی کام نہ بنا, آخر پر آپ کی بارگاہ میں بھیجا گیا تو آپ یہ نہیں فرمائیں گے اے میرے صحابہ
सारी उम्मतों का बाप ठहराएंगे मेरे बाप। ये नहीं फरमाएंगे कि मेरे बाबा के पास चलो, मेरे दादा के पास चलो, ईसा अलैहिस्सलाम के पास चलो, फौरन फरमाएंगे हाँ आ लो, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे तरफ से दरवाजे। हम पुलिस की चौकी में करो तो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। वो मालिक क्या तो समा मुकम्मल चाहो जनाब में बड़े बड़े उल आज़म रसूल भी नहीं बोल सकते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रसूल बोले सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं सुभान अल्लाह। महबूब इरफान सका अपने सरकत को उठाओ, आज मेरे शान की दिखानी है, आज मैंने आपकी सल्तनत को दिखाना है। मैं तो इस दिन के लिए आपको पैदा किया था, आपने सजदे तो बड़े किए, इबादतें तो बड़े की, आपने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया, मेरे सजदों का हक अदा कर दिया, मेरी अरज़ का हक अदा कर दिया। महबूबा बोले तो सही चाहते क्या है? मौला ये सारे मेरा सहारा लेकर है, मौला ये सारे के सारे मेरा सहारा लेकर है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा महबूब आज आप जो हुक्म फरमाएंगे मैं मानता जाऊंगा, जो जो तेरा होगा मैं निकाल कर सुजदा में डाल दूंगा। बस महबूब की ज़ात पाक को पहचानो और उसके दीन को पहचानो, उसकी शरीयत को पहचानो, उसके कुरान पाक को पहचानो, उसके अहकाम को पहचानो। खुदा के लिए खुदा के लिए खुदा के लिए इतनी बड़ी अज़मतें बयान बयान कर 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 के हम आपको हमें यही मैसेज देते हैं जो आपकी ज़ात पाक पैगाम लेकर आए थे। ये कैसे मरी दो नंबर के हैं, दोगली पलीसी है, मुनाफिकत है, आपकी ज़ात से तो प्यार करते हैं, जो चीज़ आप लेकर आए तो उसको पसंद पर डाल देते हैं। कुरान पाक को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें, दीन को पढ़ें। गर्दन चली जाके चली जाए, अपने रूठते रूठ जाए, गैर रूठते रूठ जाए, घाटा आता है आने दो, अपने शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ ना करें ना करें ना करें। इसमें अल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ा भी है, खुशनुदी भी है, जन्नत भी है, कामयाबी भी है, कामरानी भी है।